ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی وجہ سے اب تک ایران نے نیوکلیئر بم نہیں بنایا ہے۔ سپریم لیڈر کا ایک فتویٰ اس کی راہ کا روڑا ہے۔ یہ فتویٰ کہتا ہے کہ نیوکلیئر بم بنانا یا رکھنا اسلام کے جنگی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ گھنٹوں سے یہ خبر عام ہو چلی ہے کہ ایرانی لیڈر خامنئی پر اس کو لے کر ایران میں ہی تگڑا پریشر پڑ رہا ہے کہ وہ اپنا فتویٰ ہٹائیں تاکہ ایران ایک نیوکلیئر طاقت بن سکے اور اس کے دشمن اس کے خلاف کسی بھی بڑے حملے کو انجام دینے سے پہلے لاکھوں مرتبہ سوچیں۔ لیکن یہ پریشر ڈال کون رہا ہے اور اب آگے ہوگا کیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب تلاشنے کے لیے ہمیں دنیا کے اخباروں میں چھپی رپورٹس کو آپ کے سامنے رکھنے دیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ریسرچ ہماری ہے، لیکن یہ دعوے دنیا کے اخباروں کے ہیں، خاص طور سے ایک برٹش اخبار کے۔ رپورٹ کو آخر تک دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں صاف ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا اور میں ہوں خبروں کا خادم عادل خان آزاد۔ دوستو، برٹش اخبار دی ٹیلی گراف میں 8 فروری 2025 کو ایک خبر چھپتی ہے۔ انڈیا میں یہ خبر 9 فروری کو دکھائی دیتی ہے۔ اس خبر کے مطابق ایرانی کمانڈروں نے آیت اللہ خامنئی سے نیوکلیئر ویپنز پر فتویٰ ختم کرنے کی مانگ کی ہے۔ خبر کے مطابق ایرانی فوج کے اعلیٰ کمانڈروں نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے کہا ہے کہ ایران کو اگر زندہ رہنا ہے تو اسے ایٹمی بم بنانا ہی پڑے گا۔ اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس یعنی کہ IRGC کے سینئر لیڈرز نے خامنئی سے گزارش کی ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کے خلاف دیے گئے فتوے کو ختم کریں تاکہ ایران اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ رپورٹ نیوز ایجنسی ہے، ایک رپورٹ نیوز ایجنسی ہی اس کا نام ہے، اس نے اور اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ نے بھی شیئر کی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے، ان سب نے بھی دی ٹیلی گراف کی اوریجنل رپورٹ کو ہی بیس بنایا ہے۔ اب میں کچھ پوائنٹ سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے یا لکھا کیا گیا ہے۔ فتویٰ اور نیوکلیئر ہتھیاروں پر بحث، اس کو سمجھیے، ان دو مدوں کو سمجھ لیجیے۔ سال 2005 میں آیت اللہ علی خامنئی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیوکلیئر ویپنز اسلام میں حرام یعنی کہ ممنوع ہے، منع ہے۔ لیکن اب ایران کے کچھ نیتاؤں کا، کچھ لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ حالات بدل چکے ہیں، اس لیے اس حکم کو بھی بدلا جانا چاہیے۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق IRGC کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ ہم کافی وقت سے نیوکلیئر بم بنانے کے قریب ہیں، لیکن اب ہمارے پاس اسے حاصل کرنے کے لیے صحیح وقت ہے۔ دوسرا پوائنٹ سمجھیے، ایران پر باہری ایکسٹرنل پریشر، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے سینئر افسروں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کے کچھ ملک لگاتار ایران پر پریشر ڈال رہے ہیں، پریشر بنا رہے ہیں۔ حال ہی میں برٹین اور فرانس اور جرمنی نے کہا کہ ایران کے پاس جو یورینیم اسٹاک ہے اس کی کوئی سیویلین یوز یعنی عام لوگوں کے لیے استعمال کی وجہ نہیں ہے، یعنی یہ نیوکلیئر اسٹاک پائل جو ہے اسے ایران کسی اور چیز کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے، یہ تو سیویلین یوز میں آ ہی نہیں سکتی۔ اٹ مینس کہ ان کا اشارہ تھا کہ ایران بم بنائے گا۔ دوسری طرف ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، لیکن فوجی کمانڈر اس سے رضامند نہیں ہے، سہمت نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ سمجھیے، یہ ذرا جائز ہے۔ ٹرمپ کی میکسیمم پریشر پالیسی کا لوٹنا بھی ایک وجہ ہے۔ میکسیمم پریشر پالیسی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے ایران کے خلاف میکسیمم پریشر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی لاگو کر دی ہے۔ اس کا مقصد ایران کی آئل انڈسٹری کو ختم کر کے اس کی اکنامی کو کمزور کرنا ہے۔ اب ایران کو بالکل بھکمنگا بنا دینا، یہ پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایک ویریفائڈ نیوکلیئر پیس ڈیل چاہتے ہیں تاکہ ایران امن کے ساتھ آگے بڑھے اور پھل پھول سکے۔ لیکن سپریم لیڈر خامنئی نے امریکہ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات چیت کے دروازے بند کر دیے پوری طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمیں دھمکائیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکائیں گے، اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ یہ ایران کی امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی سیدھی وارننگ تھی۔ ظاہر ہے ایران امریکہ کی وجہ سے محنت سے کھڑی کی گئی اپنی اکنامی کو تباہ ہوتے تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایران ہے، کوئی منکو چنکو محلے میں رہنے والا ننکو بھنکو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے ایران کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے اگر جنگ بھی لڑنی پڑی تو اس کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس جنگ کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ممکن ہے کہ خامنئی سے فتویٰ واپس لینے کو کہا جا رہا ہو، کیونکہ نیوکلیئر بم اگر ہمارے پاس ہوا
तो जंग उस लेवल की नहीं होगी या ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। द टेलीग्राफ दावा करता है कि ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स पर लगे बैन को लेकर सियासी और फौजी हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ आला अफसरान और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ दिया गया फतवा ही अकेली रुकावट है जो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक रहा है। अखबार लिखता है कि एक ईरानी सरकारी अफसर ने द टेलीग्राफ से बात कर, देखो अब द टेलीग्राफ खुद दावा कर रहा है कि ईरान के एक सरकारी अफसर ने हमसे बात की। तो टेलीग्राफ कहता है उस अफसर के हवाले से कि सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से बातचीत और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन मौजूदा हालात में यही दो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। ईरानी अफसर कह रहा है ये पाबंदियां हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और हुकूमत को गिरने की तरफ ढकेल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम काफी वक्त से न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब हैं, बस एक बटन दबाने की देर है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें इसे हासिल करने की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। आगे बढ़ूं उससे पहले फिर कहता हूं कि आखिर तक वीडियो देखेंगे तो मैं क्या सोचता हूं इस रिपोर्ट के बारे में वो आप जान पाएंगे। तो पहले से तस्वीर ना बनाइएगा। अब देखिए, सियासी दबाव बढ़ रहा है ईरान पर, ये एक पॉइंट है। ईरान में सख्त रवैया अपनाने वाले सियासतदान और फौजी अफसर अब खुलकर खामनेई पर दबाव बना रहे हैं, ये टेलीग्राफ कहता है। कई सीनियर फौजी कमांडर्स जो पहले सुप्रीम लीडर की हिदायत मानते थे अब एटमी हथियार बनाने की वकालत कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ टेलीग्राफ नहीं कह रहा है, ऐसी कई रिपोर्ट्स हमने खुद ईरान में पढ़ी हैं, हालांकि उन्हें बहुत हल्के लफ्जों में लिखा जाता है। पिछले साल ईरान के दर्जनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से गुजारिश की थी कि न्यूक्लियर पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाए और इसे बदला जाए। खुद हम लोग ईरान के अखबारों में हम आप पढ़ते हैं कि बार बार वो कहते हैं कि हम जब भी जी चाहे बना सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं रहे। द टेलीग्राफ दावा करता है कि ईरान के पार्लियामेंट मेंबर्स और हुकूमती सलाहकार अब खुलकर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का फतवा अभी भी बरकरार है, लेकिन कुछ एमपीज का कहना है कि शिया इस्लाम में हालात और वक्त के मुताबिक फतवे बदले जा सकते हैं, यह अखबार कह रहा है। इस मुतालिक एमपीज और सरकारी अफसरों के बयान क्या हैं वो समझ लीजिए। बीच बीच में मैं अपनी बात डालता रहूंगा। अपने दावे और इंफॉर्मेशन को सही साबित करने के लिए टेलीग्राफ लिखता है कि एक एमपी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हमें न्यूक्लियर बम टेस्ट करना चाहिए, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, क्या आपको याद है आयतुल्लाह अली खामनेई के एडवाइजर सलाहकार कमाल खर्राजी ने पिछले साल नवंबर में क्या कहा था? हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा था अगर ईरान को अपने वजूद का खतरा हुआ तो हमें अपनी मिलिट्री पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात आई थी। कहा गया था खर्राजी की तरफ से कि हमारे पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और सिर्फ ये फतवा हमें रोक रहा है। और उन्होंने पॉजिटिव वे में कहा था कि हम सुप्रीम कमांडर के फतवे का उनका इतना एहतराम करते हैं कि हम रुके हुए हैं, वरना ये न्यूक्लियर वेपन क्या है तो समझ लो हम कभी बना सकते हैं। ईरानी मिलिट्री और बासीज फोर्स का जो बयान था, क्या याद है? याद दिलाता हूं। इसी 5 फरवरी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने लिखा, हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। बार बार क्लियर किया जा रहा है ईरान की तरफ से, हमारी तरफ नहीं है, हमारे पास बम नहीं है, क्यों प्रेशर डाल रहे हो, क्यों सैंक्शन लगा रहे हो, लेकिन हम बना सकते हैं अगर ज्यादा परेशान करोगे। बासीज पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर ने द टेलीग्राफ को बताया, यह अखबार दावा करता है कि हमारे पास एटमी बम होना हमारा हक है। दुनिया को एक झटका चाहिए ताकि सब कुछ फिर से बैलेंस हो सके और ईरान ऐसा करके दुनिया पर एहसान करेगा। लेकिन ये सब तो अखबार की बातें हो गई दोस्तों, लेकिन वेस्ट के ममालिक परेशान क्यों हैं? बताता हूं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ सर रिचर्ड मूर ने नवंबर में कहा था कि ईरान के सपोर्ट से चलने वाली मिलिशिया को मिडिल ईस्ट में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरानी हुकूमत की न्यूक्लियर ख्वाहिशें अब भी हम सब के लिए खतरा बनी हुई हैं, खासतौर पर फ्रांस और ब्रिटेन के उन दोस्तों के लिए जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। दोस्तों, अब मेरी बारी है, प्योरली मेरी बारी है, कोई डिटेल कोई डाटा नहीं। जो मैं सोचता हूं, जो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, उन बातों को सामने रख रहा हूं। मुझे इन रिपोर्ट से दो अलहदा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बातें समझ में आई हैं। पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बेसलेस है, कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं। और आयतुल्लाह अली खामनेई प्रेशर में आकर न्यूक्लियर बम
نہ بنانے سے فتویٰ ہٹا سکتے ہیں، ایسا ماحول بنا کر ایران پر یا تو اور تگڑی پابندیاں لگوانے کا خاکہ کھینچا جا رہا ہے اس رپورٹ سے، یا پھر یہ ایران پر حملہ کرنے کی ایک ایسی وجہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کو ایک جائز وجہ لگے، اس کا ماحول پہلے سے بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایران اگر بم بنا بھی لے گا تو وہ کوئی دیوانہ تو ہے نہیں کہ اسے دنیا پر داغنے لگے گا، لے تھو یوں کر کے مار دیا۔ ہاں، لیکن اس سے مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہمیشہ کے لیے انسیف ضرور ہو جائے گا، اور یہی ویسٹ کے مروڑ اٹھنے کی وجہ ہے۔ اب وہ دوسری بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ایران نے یہ خبر خود ہی پلانٹ کروائی ہو اور دا ٹیلی گراف تک اپنے بندوں کو خود بھیج کر یا ان تک کانٹیکٹ کروا کر ناراضگی اور پریشر ڈالنے کا مسالہ دے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہو کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے، اور سپریم لیڈر کو اپنا فتویٰ اس لیے واپس لینا پڑا، یا وہ لے سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بغاوت ہونے کا ڈر تھا۔ کون بغاوت چاہے گا اپنے، لہٰذا وہ فتویٰ واپس لے لیا۔ خیر، میرے دونوں ہی اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، آپ میں سے بہت لوگ بہت شاندار ویورز ہیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی؟ آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا ویژن ہے، اور آپ کا کیا اوپینین ہے، ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔